آج سے ہزاروں سال پہلے ایجپٹ کی سرزمین پر ایک آواز گونجی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی تھی جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی قوم کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جملہ کہا جو آج تاریخ کے سب سے بڑے تکبر کی مثال ہے۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ طوفان بس کچھ ہی دیر میں کسی بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے والا۔ آج ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جو انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز اور پر اسرار دور تھا، جہاں کے حاکم جنہیں ہم فرعون کہتے ہیں وہ صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ خود کو خدا کا سایہ بلکہ خدا سمجھتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا نظام جہاں بادشاہ کا حکم ہی قانون ہو اور اس کی سانس لینے سے دریا نیل میں پانی آئے۔ عوام کا یقین تھا اگر فرعون خوش ہے تو سورج نکلے گا، اگر وہ ناراض ہے تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن یہ گوڈ کمپلیکس، یہ خدائی کا دعویٰ راتوں رات پیدا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے صدیوں کی پلاننگ، خوف اور انسانی دماغ کی سب سے گہری سازش تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کی اس ڈارک ریئلٹی کا پردہ فاش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے ایک انسان نے خود کو خدا بنایا، رمیسس دا گریٹ اور اخناتون جیسے بادشاہوں نے کیسے پورے مصر کو اپنا غلام بنایا، اور پھر وہ کون سا لمحہ تھا جب ان کی خدائی کا محل راتوں رات ہی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ قدیم مصر میں بادشاہ ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ فرعون جو خود کو ہورس کا روپ مانتے تھے، ہورس جو ان کا آسمان کا خدا تھا، ان کا ماننا تھا فرعون انسانوں اور خداؤں کے درمیان ایک برج ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بدلنے لگا۔ بادشاہوں نے محسوس کیا اگر عوام انہیں صرف نمائندہ سمجھے گی شاید بغاوت ہو جائے، لیکن اگر عوام انہیں خدا مان لے تو کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ یہ صرف پاور گیم نہیں تھی، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی۔ مندروں کی دیواروں پر ایسی تصویریں بنائی گئی جہاں فرعون کو تھرو دا گوڈز دودھ پلاتے ہوئے دکھایا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ان کی رگوں میں انسانی خون نہیں بلکہ خدا کی طاقت دوڑ رہی ہے۔ غزہ کے پیرامڈز یہ صرف قبریں نہیں تھی، یہ ریزریکشن مشینز تھی۔ فرعون کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد وہ آسمان میں جا کر سورج دیوتا کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمیشہ سورج بن کر دنیا پر چمکیں گے۔ ایک عام کسان کے لیے فرعون کا حکم ماننا اپنے خدا کی عبادت جیسا تھا۔ یہ سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ آج تک کسی نے بھی اسے چیلنج کرنے کی جرت نہیں تھی۔ مصر کی تاریخ میں ایک ایسا فرعون آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ 14 سینچری میں امنحتم نام کا بادشاہ تخت پر بیٹھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے وہ کیا جو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے یہ سارے پرانے دیوتا امن، اوزرس اور آئزز یہ سب جھوٹ ہیں۔ اس نے اعلان کیا صرف ایک ہی طاقت ہے، اتن یعنی سورج کی ڈش۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی، اس نے کہا اتن سے بات کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس نے اپنا نام بدل کر اخناتون رکھ لیا۔ مصر میں کہرام مچ گیا۔ اس نے پرانے مندروں کو بند کروا دیا، پجاریوں کو نکلوا دیا۔ یہ مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیجیس ریولوشن تھا۔ لیکن غور کریں دوستو، آخر اخناتون نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ طاقت کو پانے کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ پجاری بہت طاقتور ہو چکے تھے، اس نے خود کو اکلوتے خدا کا اکلوتا بیٹا بنا کر ساری پاور اپنے پاس رکھ لی۔ لیکن یہ ایکسپیریمنٹ بری طرح فیل ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے توتن خامون نے واپس پرانے نظام کو بحال کیا۔ اخناتون نے جو بیج بویا تھا وہ ایبسولوٹ پاور کا بیج تھا، اور یہ بیج ایک ایسے درخت کی شکل اختیار کرنے والا تھا جس کا اثر پورے مڈل ایسٹ پر پڑنے والا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں دا رمیسس دا گریٹ کی۔ اگر تکبر کی کوئی شکل ہوتی تو وہ رمیسس II ہوتا۔ اسے رمیسس دا گریٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے 66 سال مصر پر حکومت کی اور اس دوران پورے مصر کو اپنی تصویروں مجسموں سے بھر دیا۔ اب اس سمبل کے مندر کو دیکھیے، وہاں دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی مورتی کس کی ہے؟ خود رمیسس کی۔ وہ مندر میں بیٹھ کر اپنی ہی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ وہ لیول تھا جہاں فرعون نے کہا میں خدا کا بیٹا نہیں بلکہ میں ہی خدا ہوں۔ اس کی پروپیگنڈا مشین اتنی تیز تھی کہ جب وہ قادش کی جنگ میں ہیتس کے خلاف ہارنے والا تھا تو واپس آ کر اس نے مصر کی دیواروں پر لکھوایا کہ میں نے اکیلے ہاتھوں ہزاروں دشمنوں کو مار گرایا۔ وہ جھوٹ کو سچ بنانے کا ماہر تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فرعون کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔
ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ فرعون کو لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے تخت کو نہیں ہلا سکتی، لیکن قدرت کا قانون ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ رمیسس کا سامنا ایک ایسی شخصیت سے ہونے والا تھا جس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں بلکہ ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ اب ہم اس دور پر آتے ہیں جہاں تاریخ اور مذہب ملتے ہیں۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ امیجن کرے وہ منظر، ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ جو سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، جس کے بعد فوج ہے، جادوگر ہے، اور دوسری طرف ایک شخص جو سادہ لباس میں ہے جو کہتا ہے میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فرعون کے لیے یہ صرف بغاوت نہیں تھی، یہ اس کی خدائی پر سیدھا حملہ تھا۔ جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، تو یہ اس کا ڈر بول رہا تھا۔ فرعون جانتا تھا کہ اگر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مان لیا تو اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس ٹکراؤ میں فرعون نے ہر وہ چیز آزمائی جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے جادوگر بلائے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ پانی خون بن گیا، مینڈک اور ٹڈیاں آئی۔ قدیم مصر کا کاسمک آرڈر ٹوٹ رہا تھا۔ فرعون جسے کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، دریائے نیل، سورج، ہوا، وہ سب کچھ اس کے خلاف ہو رہے تھے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفیٹ تھی۔ فرعون جس قدرت پر حکومت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا وہی قدرت اسے ذلیل کر رہی تھی۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے دوڑا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی ان سے جیت سکتا ہے۔ یہ طوفان کسی سے ٹکرانے والا تھا اور یہ ٹکراؤ ریڈ سی پر ہوا۔ جب سمندر پھٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کے پاس واپس جانے کا راستہ تھا لیکن اس کی ایگو نے اسے اجازت نہ دی اور وہ سمندر کے بیچ میں چلا گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب پانی واپس مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں جب پانی اس کے حلق تک پہنچا تب اس نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک شخص جو پوری زندگی موت کا بادشاہ بنا رہا، آج موت نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی پوری فوج، اس کا سونا اور اس کی طاقت آج سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ ایک زندہ خدا مٹی اور پانی میں مل گیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور آج ہزاروں سال بعد جب ہم کیرو کے میوزیم میں جاتے ہیں تو وہاں رمیسس اور دوسرے فرعون کی ممیز ملتی ہیں، وہ جسم جنہیں انہوں نے سونے کے تابوت میں محفوظ کیا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آج وہ شیشے کے باکس میں بند ہیں اور ٹورسٹ کے لیے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال کہ ممیفیکیشن انہیں امر کر دے گی غلط ثابت ہوا۔ وہ امر تو ہوئے لیکن خدا بن کر نہیں بلکہ ایک بے بس لاش بن کر۔ مصر کی ریت آج بھی ان بادشاہوں کی کہانی سناتی ہے جنہوں نے مٹی کا انسان ہوتے ہوئے آسمان کو چھونے کی کوشش کی۔ ان کے بنائے ہوئے پیرامڈز آج بھی کھڑے ہیں لیکن ان میں رہنے والے غائب۔ یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور اختیار کا نشہ انسان کو فرعون بنا سکتا ہے، لیکن آخر میں ہر طوفان ڈھل جاتا ہے اور ہر مے مٹی میں مل جاتی ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک کہانی تھا اور کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔